وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ نون لیگ دور کے مقابلے میں ہم نے سستی سڑکیں بنائی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں جل جاؤ بیلا شاہراہ کی بحالی اپ گریڈیشن کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کرپٹ لوگ اقتدار میں آ کر قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں۔ FIA کو سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن کی تحقیقات کا کہا ہے۔ موٹر ویز کی تعمیر میں جتنا پیسہ چوری ہوا اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کرپشن میں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ کرپشن نہ ہوتی تو انہی پیسوں سے بلوچستان کو خوشحال بنا سکتے تھے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ کرپشن کا مطلب اقتدار میں آ کر عوام اور ٹیکس کا پیسہ چوری کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غریب ممالک میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، خوشحال ممالک میں سب سے کم کرپشن ہے۔ ملک کو ترقی دینی ہے تو سب علاقوں کو دیکھنا ہوگا۔ NCOC نے 8 شہروں میں پابندی میں نرمی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور NCOC کے سربراہ اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ NCOC نے 8 شہروں میں ویکسینیشن کی اعلیٰ سطح کے ساتھ نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ ان شہروں میں کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، میرپور، مظفر آباد، گلگت اور اسکردو شامل ہیں۔ وفاقی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ 1 اکتوبر سے مکمل ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد پر متعدد پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا سے نکلنے کا واحد راستہ زیادہ سے زیادہ شہریوں کی ویکسینیشن ہے۔ زیادہ ویکسینیشن والے شہریوں اور شہروں کو ریوارڈ دینے کی حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنان بروقت اہل علاقہ کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مثالی کام کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جماعت اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری احمد سلمان بلوچ کی جانب سے اہل علاقے کی سہولت کے لیے کورونا ویکسینیشن کیمپ جاری کیا گیا ہے، جس میں جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے کورونا ویکسینیشن کیمپ کا وزٹ کیا اور جاری سہولیات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب صدر لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنان بروقت اہل علاقہ کی سہولت کے لیے مثالی کام کر رہے ہیں۔ علاقے میں الخدمت محلہ کمیٹی ذمہ داران نے شاندار انداز میں علاقے کی خدمت کی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب صدر لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے مسلسل ویکسین کیمپ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اسکولز میں طلبہ و طالبات کو جہاں ماسک فراہم کیے وہاں کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے بھی آگاہی بھی دی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک امور خالد منصور کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبہ ملک میں صنعتی انقلاب لانے میں معاون ثابت ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک امور خالد منصور نے فرسٹ فارما سمٹ ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اکانومی اور پاور کرائسس پر قابو پانے کے لیے چائنا سے معاہدے کیے گئے تھے۔ انرجی فیول کی خرابی کے باعث ہمیں پاور بحران کا سامنا تھا۔ خالد منصور نے کہا کہ 13 ارب ڈالر کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، 12 ارب ڈالر کے منصوبے ابھی پائپ لائن میں ہیں۔ ہم اس وقت سی پیک منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہداء کی قربانیاں رائیگاں جانے نہیں دے گی۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے MRD کے دوران اسکرینڈ میں شہید ہونے والے 16 کارکنان کی برسی پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ MRD کے دوران PPP قیادت اور کارکنان کی جدوجہد و قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سانحہ اسکرینڈ کی 38ویں برسی پر شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ تحریک آزادی پاکستان کے بعد MRD اس ملک کی سب سے بڑی مشکل جدوجہد تھی، جس کی قیادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی۔ جنرل ضیاء کے دور آمریت میں آج کے دن 16 جالوں کو تحصیل اسکرینڈ کے گاؤں پنہل چانڈیوں میں شہید کیا گیا تھا۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو کراچی کے مسائل پر صحیح بریف نہیں کیا جا رہا۔ تفصیلات کے مطابق پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے 3 سال قبل کہا تھا کراچی کا ماسٹر پلان نہیں بنا ہوا۔ وزیر اعظم کراچی کے مسائل پر سنجیدہ نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وزیر اعظم کراچی کے مختصر دورے کر کے چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم K4 منصوبہ مکمل ہونے کی ہر بار نئی تاریخ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے 2023 میں K4 منصوبہ مکمل ہونے کا دعویٰ کیا۔ 2023 میں بھی K4 منصوبہ مکمل نہیں ہوگا۔ K4 منصوبہ مکمل بھی ہوا تو گھروں میں پانی نہیں آئے گا۔ K4 منصوبے کی لائنیں ہب ریور میں ختم ہو جائیں گی۔ ہب ریور سے لالو کھیت میں پانی کیسے آئے گا؟ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پانی چور امریکہ روس سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ارکان اسمبلی سرکاری افسران پانی چوری میں ملوث ہیں۔ پاکستان کی آمدن کا 70% کراچی دے رہا ہے۔ کراچی
کراچی میں SHO گلشن معمار کی جانب سے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کارروائی کے نتیجے میں مفرور ملزم اسماعیل ولد محمد بخش کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم تھانہ گلشن معمار کے مقدمہ الزام نمبر 207/110 بجرم دفعہ 506 149 148 147 میں مفرور تھا۔ واضح ہے کہ ملزم کو ضابطے کے تحت گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ انسداد تجاوزات کے آپریشن میں فٹ پاتھ پر بنائے گئے ناجائز تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ انسداد تجاوزات کا آپریشن کراچی کے ضلع وسطی اور بلدیہ عظمیٰ میں جاری ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ محکمہ انسداد تجاوزات کے آپریشن کی نگرانی سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کر رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کراچی کے علاقے پیتل گلی گلبہار میں تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری ہے، جس میں سڑک اور فٹ پاتھ پر بنائے گئے چبوترے، گیلریاں، گیراج، دیواریں اور سیڑھیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کارروائی ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر طارق خان، علاقہ اسسٹنٹ کمشنر کر رہے ہیں اور پولیس، رینجرز، کے الیکٹرک، سوئی گیس، کچی آبادی اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ فارماسوٹیکلز کے علاوہ دیگر صنعتوں میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے فیفرسٹ فارما سمٹ ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فارما انڈسٹری درست سمت کی جانب گامزن ہے، ہم نے فارما انڈسٹری کو متنوع بنانا ہے۔ عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ ہم کو اپنی ایکسپورٹس پر توجہ دینی ہے۔ رواں سال $38 ارب کی ایکسپورٹ کا ہدف رکھا ہے۔ خدمات اور اشیاء کی برآمدات کا یہ ہدف رکھا گیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ برآمدات $40 ارب تک ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی نوجوان اداکارہ امارہ چودھری نے اپنے پائلٹ بننے کا خواب پورا کر لیا ہے اور اونچی اڑان بھر کر اپنے مداحوں کو حیران بھی کر دیا ہے۔ پاکستانی اداکارہ امارہ چودھری نے اداکاری کے ساتھ ایک پائلٹ بننے کا بھی خواب دیکھا تھا، جو کہ انہوں نے اداکاری کرنے کے ساتھ ہی پورا کیا ہے۔ اداکارہ امارہ چودھری نے پائلٹ بننے کے لیے اپنی مقررہ تعلیم کو مکمل کیا اور پائلٹ کے لائسنس کے لیے درکار ٹریننگ کا عرصہ بھی پورا کیا ہے۔ تاہم اب اداکارہ کے پاس باقاعدہ طور پر پائلٹ کا لائسنس موجود ہے، جس کے زیر اثر امارہ نے جہاز بھی اڑایا ہے۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کا نو بہاتہ جوڑا احسن محسن اکرام اور منال خان نے اپنے ہنی مون کے لیے مال پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی اداکار احسن محسن اکرام اور اداکارہ منال خان رواں ماہ 10 تاریخ کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی دعوتوں میں مصروف تھے۔ تاہم گزشتہ شب یہ جوڑا اپنے ہنی مون کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ دونوں کہاں جائیں گے۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد اداکار احسن محسن اکرام نے اپنی انسٹاگرام کی سٹوری کے ذریعے بتایا ہے کہ وہ اپنی ہنی مون کے لیے مالدیپ آ پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ اداکار احسن محسن اکرام نے اپنے ٹکٹوں کی تصویر بھی شیئر کی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے وسیم خان کے استعفے کی تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے مختصر اعلامیے میں تصدیق کی ہے کہ وسیم خان نے چیف ایگزیکٹو کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ او جی اب آج اس معاملے پر غور کرے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ وسیم خان نے اختیارات میں کمی کی تبدیلی کو بھانپ کر چیئرمین رمیز راجہ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ وسیم خان کو تنخواہ میں کمی ہونے کا بھی علم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے وسیم خان کے چیف ایگزیکٹو کے عہدے کی مدت میں ابھی 4 ماہ باقی تھے۔ وہ فروری تک اس عہدے پر برقرار تھے، مگر رمیز راجہ کے چیئرمین بننے کے بعد اس بات کے امکانات بڑھ گئے تھے کہ وسیم خان کے چیف ایگزیکٹو عہدے میں توسیع نہیں حاصل کر پائیں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ انگلش بورڈ کی معذرت اور پاکستان کے دورے کا اعلان ہمارے موقف کی کامیابی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کرکٹ کے کھلاڑیوں، سفارتکاروں، انٹرنیشنل میڈیا اور ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس معاملے پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان کی کرکٹ کے خلاف ایک اور سازش ناکام ہوئی۔ واضح ہے کہ انگلش کرکٹ بورڈ نے دورے پاکستان کی منسوخی پر معافی مانگ لی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 2 T20 میچز کی سیریز اگلے ماہ ہونی تھی، تاہم نیوزی لینڈ کی جانب سے دورہ پاکستان اچانک منسوخ کیے جانے کے بعد انگلینڈ نے بھی دورہ پاکستان سے معذرت
खूबसूरत कर ली थी। पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन अदाकारा सना जावेद की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अदाकारा सना जावेद ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। सना जावेद की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर को मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। सना जावेद की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकारा ने खूबसूरत उर्वशी लिबास ज़ेबतन की हुई है, जो अदाकारा की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहा है। इससे कबल अदाकारा सना जावेद की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ने सबके दिल जीत लिए थे। बोल ब्रीफ्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बोल ब्रीफ्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।